بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ ردائے شب سے ورا آفتاب تھے کتنے، ہماری اپنی نظر پر حجاب تھے کتنے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی عجب کائنات بنائی ہے کہ اس کا بیان اللہ کا اپنا بیان ہے۔ ہم بارش برساتے ہیں، ہم بادل لاتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اگر آپ لفظ ہم لگا دو تو باقی ساری کائنات اللہ کا جلوہ ہے۔ اب اللہ کو ماننے والا لفظ ہم ضرور لگائے۔ حضرت واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں ورنہ وہ کائنات میں کافر ہو کر مر جائے گا۔ فطرت یہی ہے کہ بادل جو ہیں بارش برساتے ہیں اور اس سے گندم، چارہ، جانور، گوشت، کپاس، اون اور کپڑے، یہ ساری کائنات کا مشاہدہ ہے۔ اور یہ یاد رکھنے والی بات ہے کہ کائنات کے مشاہدے میں مشاہدہ کرانے والے کو بھولنا نہیں چاہیے، کیونکہ ایک خاص مدت کے بعد وہ واپس لے جائے گا۔ اس لیے اس سفر کے دوران ہونے والے واقعات کو اللہ سے تعلق کے حوالے سے سمجھنا، کوئی مشکل آ گئی تو اللہ سے رجوع کرنا، کوئی خوشی آ گئی تو اللہ سے رجوع کرنا، اور غم میں بھی اللہ سے ہی رجوع کرنا۔ اللہ کی طرف اس طرح رجوع کریں جیسے آپ اللہ کی طرف جا رہے ہیں، پھر آپ کا ہر ایک قدم عین منزل حق ہے۔ تو آپ اپنے آپ کو اس قدر حقیقت کے قریب رکھیں، نے اپنے آپ کو سمجھنا ہے کہ آپ کس قدر اللہ کے حکم کو مان رہے ہیں، ورنہ یہ کائنات اتنی عظیم اور اتنی وسیع کہ آپ کی سمجھ سے باہر ہے، اور اگر اپنی سمجھ آ جائے تو یہ ساری کائنات آپ کے لیے ہے اور یہ پورے کا پورا مشاہدہ ہے۔ مثلا اللہ نے فرمایا کہ میں نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا، لیکن زمین تو بچھونا نہیں ہے، لیکن اگر مان لیا تو پھر یہ بچھونا ہی ہے۔ اگر آپ اس کی بات سمجھ جائیں تو یہ پہاڑ آپ کے لیے ہے اور یہ بادل آپ کے لیے ہیں، اور پھر اللہ بھی آپ کے لیے ہے۔ اگر اللہ آپ کے لیے ہے تو پھر ہر شے ہی آپ کے لیے ہے۔ بس یہ ہیں اللہ تعالیٰ کے احسانات۔ آپ نے صرف خدا کو ماننا ہے، پھر خدا کی کائنات ساری آپ کی اپنی کائنات ہے، پھر آپ نے اس کائنات میں آسانی سے اپنی منزل طے کرنی ہے۔